پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 76 ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ نورین نیازی کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کی نئی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق احتجاج کے بعد بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں مزید 14 مقدمات درج کر لیے گئے۔ اس سے قبل بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں 62 مقدمات درج تھے۔ نئے مقدمات کی تعداد 76 ہو گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف بلوچستان میں درج مقدمات کی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ بلوچستان میں 2 مقدمات میں سے 1 مقدمہ خارج ہو چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کے حصول کے لیے ان کی ہمشیرہ نورین نیازی کی درخواست نمٹا دی۔ دوسری جانب اسلام آباد میں احتجاج کے دوران گرفتار افراد کو رہا کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی مین کا وزیر اعظم کو خط میں صوبے کے شہریوں کی بلا جواز گرفتاریوں پر تفتیش کا اظہار کیا گیا۔ خط کے متن کے مطابق حالیہ واقعات کے بعد خیبر پختونخوا کے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ غیر قانونی گرفتار خیبر پختونخوا کے شہریوں کو فوری رہا کیا جائے۔ نفرت کو ہوا دینے سے ملک پر طویل مدتی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں۔ سیاسی معاملات کو پرامن اور تعمیری مکالمے کے ذریعے حل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے خط میں بتایا کہ اسلام آباد میں پشتون کمیونٹی کو طویل عرصے سے اہم چیلنجز کا سامنا ہے۔ پشتون کمیونٹی پر بے بنیاد مقدمات بنا کر پکڑ دھکڑ کی گئی۔ ادھر گورنر ہاؤس میں اے پی سی کے نام پر صوبے کا مسترد شدہ ٹولہ جمع ہوا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں اے پی سی سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور پی ٹی آئی کے خلاف بیانیہ بنانے کی ناکام کوشش ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس بلانا گورنر کا نہیں، منتخب حکومت کا مینڈیٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر اے پی سی کے بجائے وفاق کا نمائندہ ہونے کے ناطے مرکز سے بقایا جات لیں۔ گورنر صوبے کے چیف ایگزیکٹو بننے کی ایکٹنگ نہ کریں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں توشہ خانہ ٹو کیس بشرا بی بی سے ضمانت منسوخی کی درخواست پر جواب طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے لیے ایف آئی اے کی درخواست پر سماعت کی۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی عدالت پیش ہوئے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے والی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں۔ بشرا بی بی ٹرائل کورٹ کی اکثر سماعتوں میں پیش نہیں ہو رہی۔ عدالت عالیہ نے توشہ خانہ ٹو کیس میں ضمانت منسوخی کی درخواست پر بشرا بی بی کو نوٹس جاری کر کے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ درخواست پر مزید سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی۔ دوسری جانب فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ 9 دسمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی بینچ میں شامل ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ ادھر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس منظور علی شاہ کے خلاف توہین عدالت کیس نمٹا دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ معتصب کی طرف سے جسٹس منظور کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا۔ نوٹس اس وقت جاری کیا گیا تھا جب جسٹس منظور علی شاہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے مزید بتایا کہ وفاقی محتسب نے تو توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا ہے اور وفاقی محتسب نے اپنی متفرق درخواست بھی واپس لے لی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیس تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہائی کورٹ نے دوسری ہائی کورٹ کو نوٹسز کیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے توہین عدالت کا نوٹس اور معاملے پر لیا گیا از خود نوٹس